الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ افتتاح تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. بندہ عاجز آپ سب احباب کو کریم رب کی طرف سے اس مہربانی پر کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں، اس کے پیاروں کے ذکر کے لیے حاضر ہیں، اس کے محبوب پاک کی سلامی کے لیے حاضر ہیں اور اس کے پیاروں کی غلامی کے لیے حاضر ہیں. اس سعادت پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتوں کے ساتھ معمور و بھرپور فرمائے. معزز سامعین، جو اب آپ لگاتار جمعہ شریف کی سعادت یہاں حاضری کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یقیناً ہمارا موضوع موجود ہوگا. جنہیں آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی 3 نشستوں 3 محافل جمعہ سے ہم جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اور سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اس کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی. بحمداللہ ہماری پچھلی 2 نشستوں میں گفتگو درود شریف کے فضائل کے حوالے سے الفاظ قرآنی پر ہوئی. پہلی محفل میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ جتنی بھی شان والی
عزت والی عبادتیں ہیں، اچھے کام ہیں، ہر کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ بات ایک کمال حسن رکھتی ہے کہ جس پروٹوکول کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے درود شریف کا حکم عطا فرمایا ہے، میرا مقصد فرض کی فرضیت گھٹانا نہیں، واجب کی واجبیت کو بدلانا نہیں، مستحب کی مستحبیت کو چینج کرنا نہیں، میرا مقصد صرف اس حسن کو نکھارنا ہے جو حسن اللہ نے درود شریف کے حکم میں رکھا ہوا ہے۔ جس پروٹوکول، جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے درود شریف کا حکم قرآن مجید میں رکھا ہے، اس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں رکھا ہے۔ اور اس پر الحمدللہ 1 گھنٹہ کی تقریباً پونا گھنٹہ کی گفتگو ہو چکی کہ وہ پروٹوکول یہ ہے کہ باقی ہر عبادت کا اللہ نے صرف حکم دیا ہے، یہاں پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ حکم بعد میں دیا ہے، پہلے مالک نے اپنا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے لفظ پر ہماری گفتگو پچھلے سے پچھلے جمعے ہوئی تھی کہ ان اللہ کہہ کے اللہ نے پہلے اپنا پاک طریقہ عطا فرمایا کہ لوگو یہ کام کیا کرو، اس لیے کہ یہ کام تم سب کا پروردگار بھی فرماتا ہے۔ میرا چیلنج ہے ارباب فکر و دانش کو کہ کوئی اور ایک عبادت مجھے ایسی لا کے دیں جس کا حکم قرآن میں ہو اور پروٹوکول یہ ہو کہ اللہ نے پہلے یہ کہا ہو کہ یہ میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، اور اب تمہیں بھی حکم ہے تم یہ کام کرو۔ یہ پروٹوکول صرف اور صرف 30 پارے قرآن ہیں، اگر حصے میں آیا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجنے والی سعادت کے حصے میں آیا ہے۔ پچھلے جمعے پر ہماری گفتگو کا موضوع تھا ملائکتہ، اور ہم نے اس حوالے سے 3 بڑے نقطے سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کی پہچان تیز بھاگنا یا نظر نہ آنا نہیں رکھی ہوئی، اس آیت کی روشنی میں فرشتوں کی پہچان ہی اللہ نے اپنے حبیب پر درود بھیجنا بیان فرمایا ہے۔ یعنی فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہو، اور ہم نے یہ بات کافی تفصیل کے ساتھ سمجھی کہ باقی سارے کام حتیٰ کہ رکوع، سجود، قیام اللہ نے تقسیم کر کے فرشتوں کو عطا فرمائے ہیں کہ تم نے رکوع کرنا ہے، تم نے قیام کرنا ہے، تم نے سجدہ کرنا ہے۔ رکوع والے کے ذمہ سجدہ نہیں، سجدے والے کے ذمہ قیام نہیں۔ واحد کام درود شریف ایسا ہے جس کے لیے جمع مضاف کر کے اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اپنی عبادتیں تو میں نے تقسیم کر دیں کہ فلاں کے ذمہ یہ، فلاں کے ذمہ یہ، فلاں کے ذمہ یہ، یار کے ذکر کو تقسیم نہیں کیا۔ کہا قیام والو تم نے قیام بھی کرنا ہے، محمد پہ درود تم نے بھی بھیجنا ہے۔ رکوع والو تم نے رکوع بھی کرنا ہے، حبیب پہ درود تم نے بھی بھیجنا ہے۔ سجدے والو سجدہ تو کرنا ہی کرنا ہے، محبوب پہ درود تم بھی نے بھی بھیجنا ہے۔ جنت والو تم نے بھی بھیجنا ہے، عرش والو اپنا کام بھی کرنا ہے، محبوب پہ درود تم بھی نے بھی بھیجنا ہے۔ گویا میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ ملائکتہ کا لفظ یہ قیامت تک واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے ہر نوری کو پابند کیا ہے کہ تیرا نور سلامت ہی اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ تو میرے محبوب پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ جب نور والوں کا نور درود کے ذریعے سلامت رہتا ہے تو پھر ہمارا حسن اور ہمارا نور بھی کسی اور ذریعے سے سلامت نہیں رہتا، ہمارا نور بھی حضور کے درود کے ذریعے سلامت رہتا ہے۔
یہی وجہ ہے جو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی نور ہوتا ہے، ان کے موت کے وقت بھی نور ہوتا ہے، ان کی قبر میں بھی نور ہوتا ہے، حشر والے دن ان کے ماتھوں پہ بھی نور ہوتا ہے۔ اور میں نے پنجابی میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بے نورا یہ کام کر نہیں سکتا، اور نور والا حضور پہ درود بھیجنا چھوڑ نہیں سکتا۔ آج تیسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم درود شریف کی شان پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی۔ سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے اس خاص نبی پر، علی النبی آ گیا نا، اس خاص نبی جو خاتم النبیین بھی ہے، جو سید المرسلین بھی ہے، جو نبیوں کا سردار بھی ہے، جو ختم نبوت کا تاجدار بھی ہے، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے اس خاص نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ تو ہے سادہ سا ترجمہ جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہو اور آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ میں اس کا آج ایک خاص حسن آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات تھوڑی مشکل ضرور ہے لیکن سمجھ آ گئی تو زندگی بھر مزہ لیتے رہیں گے۔ عربی زبان کے کچھ قانون ہیں، ان کا ذکر میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے سماعتوں تک پہنچ جائیں۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جو صرفی یا نحوی تعریفیں ہیں ان کو یاد رکھیں، آپ صرف مسئلہ سمجھ لیں، کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے نا، یصلون علی النبی، یصلون، اس کی تشریح میں علماء صرف و نحو، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے یصلون علی النبی کہا ہے، یہ صرف یہ نہیں بیان کر رہا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بلکہ یہ جملہ فعلیہ جو آ رہا ہے یہ ایک خاص فائدہ دے رہا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ تجدد استمراری کو بیان کر رہا ہے۔ تو اڈے واسطے اوکھی گل ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں دن میرے جڑے اوکھیاں گلاں سن دے نا کیمرے دے ذریعے، میں انہاں واسطے اے اوکھا لفظ کر رہا ہوں، تہاڈے دا ترجمہ کر کے دسے سا تے تہانوں بھی سمجھ آ جاسی۔ یعنی ان اللہ و ملائکتہ تو بعد جو یہ فکرہ لکھا ہوا ہے یصلون علی النبی، فنی طور پہ، علمی طور پہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ اگر انہا کی خبر بنے تو یہ تجدد کا بھی فائدہ دیتا ہے اور استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہون تو اڈے واسطے کو گل کروں گا، تجدد کے ناکھیدہ ہے تے استمرار کے ناکھیدہ ہے۔ یعنی ایک گل تو انہوں بھی پتہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ تو بعد آیا کہ یہ یصلون، علماء فرماندے ہیں اگر انج کر کے آوے لفظ تے اس تجدد دا بھی فائدہ دینا ہے اور استمرار دا بھی فائدہ دینا ہے۔ تجدد کے ناکھیدہ ہے تے استمرار کے ناکھیدہ ہے۔ پیڑو سنو استمرار، جڑے کو دو چار جماعتاں سکولے گئے ہو، ماضی دیاں قسمہ تساں پڑھیاں ہو سن، ماضی فلانی، ماضی فلانی، ایک ہوندیائی ویچ ماضی استمراری۔ اجڑے چھوڑ سکولے گئے انہوں نے پتہ ہے، میں انہاں واسطے ماضی استمراری دا لفظ کر کے استعمال کر رہے ہیں، تو ان بھی سوکھا کر دینا۔ استمرار کے ناکھیدہ ہے، استمرار آکھیدہ ہے او کم جڑا ایک واری نہ ہویا ہو، دو واری نہ ہویا ہو، ترے واری نہ ہویا ہو، 5 10 20 واری نہ ہویا ہو، بلکہ استمرار او کم مڑ مڑ ہویا ہو، او کم وط وط ہویا ہو، او کم بار بار ہویا ہو، او کم ہوندے ہی رہا ہو، ویچ ناغا نہ آیا ہو۔ جس کم بار بار ہوئے تے ویچو دے ناغا نہ آوے، ان کی صدیدہ استمرار۔ کوئی کم جیڑا بار بار ہوئے تے ویچ ناغا نہ آوے، ان کی صدیدہ استمرار تے تجدد کے ناکھیدہ ہے۔
یہ دوجا لفظ تجدد آکھیدا ہے وہ کام جیڑا ایک واری ہوئے تے مڑ دوجی واری ہوئے تے پچھلے جہا نہ ہوئے اگے نالوں ود کے ہوئے تریجی واری ہوئے تے اگے نالوں چوتھی واری ہوئے تے پچھلیاں تریواں واراں نالوں ود کے ہوئے پنجویں واری ہوئے تے پچھلیاں چواں واراں نالوں ود کے ہوئے ہون تساں مسئلہ سمجھنا ہے سہد دا تے ٹھٹ لینا ہے چس لینی ہے اور مسئلہ ذوق نہ سمجھنا ہے یصلون علی النبی دو فائدے دے رہا ہے ایک استمرار کا دوسرا تجدد کا یعنی اللہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں ہون او وچ استمرار بھی تے تجدد بھی ہونا چاہیے تے مطلب کی بنسی کہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک بار درود نہیں بھیج رہے استمرار دو بار محبوب پر درود نہیں بھیج دے رہے 5-10 واری درود نہیں بھیج رہے بلکہ استمرار میں تے میرے سارے فرشتے یہ جڑا درود بھیجن والا کام میں یہ بار بار کر رہے ہیں تے بغیر کسے ناغے تو محمد تے درود بھیج رہے یصلون وچ اللہ حسن رکھ چھڑیا کہ اے جڑا درود بھیجنے والا کام ہے نا اپنے حبیب تے میں ایک واری کر کے بس نہیں کر چھڑی دو واری کر کے بس نہیں کر چھڑی 10 واری کر کے مکا نہیں چھڑی استمرار محبوب تے درود بھیجنے والا کام میں بھی تے میرے فرشتے بھی اسی بار بار کر رہے ہیں تے بغیر ناغے دیو کر رہے ہیں کوئی ناغا دے وچ آوندا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی پاک پر جو درود بھیج رہے ہیں ہر کام میں ناغا ہو سکتا ہے ابھی بجلی جا سکتی ہے بجلی میں ناغا ہو سکتا ہے روٹی میں ناغا ہو سکتا ہے سانس میں ناغا ہو سکتا ہے ہوا میں ناغا ہو سکتا ہے اللہ فرماندا ہر کم میں ناغا ہو سکتا ہے بارش بھی ناغا ہو سکتا ہے دو پچ بھی پتہ ہے دا دیاڑے ناغا ہو سکتا ہے کام تے بھی سارے رب دے نا دھوپاں چاڑنا بھی ہوتا کام ہے می وسانا بھی ہوتا کام ہے بچے دینا بھی ہوتا کام ہے اللہ فرماتا ہے باقی سارے کماں وچ ناغا ہو سکتا ہے محبوب تے درود بھیجنے چ نہ کدی میں ناغا کیتا ہے نہ کدی میرے ہاں فرشتے ناغا کیتا سرکار پر درود بھیجنے میں اللہ بیان کر رہا ہے اس کام کو میں بھی بار بار کر رہا ہوں میرے فرشتے بھی بار بار کر رہے ہیں اور اس کام میں ناغا نہیں ہو رہا یہ کام استمرار کے ساتھ یعنی بار بار ہو رہا ہے اور بغیر کسی ناغے کے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا جا رہا ہے پہلا فائدہ یصلون دے لفظ دا اے وے کہ درود شریف جڑا اللہ بھیج رہے ہیں تے اللہ دے فرشتے بھیج رہے ہیں نو 2 4 10 20 واری نہیں او کثرت نہ بھیجیا جا رہے ہیں اور بغیر کسے ناغے دے بھیجیا جا رہے ہیں تے دوسرا فائدہ میں دسیا دوسرا فائدہ ہے تجدد کا تجدید کا تجدد کے ناکھی دن میں کہ دس آیا ایک کام ایک واری ہویا وات جس وے دوجی واری ہویا تے اگلے جہاں نہیں ہویا اگے ناڑو واہ بھائی واہ سارے مولوی بنے بیٹھے ہو اگے ناڑو تریجی واری ہویا تے پچھلیاں 2 واراں ناڑو چوتھی واری ہویا تے پچھلیاں 3 واراں ناڑو 5ویں واری ہویا تے اگے ناڑو بھی ود کے اللہ پہ فرماندا ہے تسی تے درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے پر پڑھو میری سن لو تے میرے فرشتیاں دی سن لو کہ میں محبوب تے بار بار درود بھیج رہے ہوں بغیر ناغے تے درود بھیج رہے ہیں تے گل یاد رکھیا ہے کس ویڑے اللہ جس ویڑے تو ہے اس ویڑے تو بھیج رہے ہیں تے اگو تجدد دا فائدہ ہے بجے اگلی بار ہوندی ہے نا پیڑے نالوں میں ودا کے محمد تے درود بھیج
محبوب اتے اگے ناڑو ودھا کے درود بھیجیا جا رہا ہے. ایک میرا صوفی دوستا درویش دوستا وہ ایک داڑے ویسے ایڈا اس میں دھیان کوئی نہ ہوندا قرآن حدیث دے معنی اور صوفیت. گورنمنٹ کالج لاہور وچ اسی پڑھ دے ہوندے اسے او میں صبح سعادت ہوندی آئی ہر نماز جے میں پڑھی ہے نا اوتے گورنمنٹ کالج لاہور وچ فجر دی تو میں داتا صاحب جا کے پڑھی. تو داتا صاحب حاضر ہوندے اسے تو دیکھنا جے چھوڑا جیا لے کے درویش آدمی آ بڑا بیٹھا ہمیشہ اوتھے بیٹھا رہندا. اساں جھول لتھی نہیں ویکھی بھاویں گرمی ہوئی بھاویں سردی ہوئی مڑکا ہے بھی نہیں ویکھیا پاڑا لگو ہے بھی نہیں ویکھیا. اس مستی وچ پیار آندا تے ہولی ہولی جانو بن گیا سی روزانہ نہیں جاندے اسے. تو ایک جڑے مہینہ دا شاہ جی کر کے سدا ہوندا. شاہ جی میں کہ جناب حکم آدھا مجھے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت. وہ سن کی پتا اس گلے دا بھئی بابا کی پوچھ دے اور میں کہا بابا جی مجھے کیا پتا میں تے نہیں پتا میرا سکا برا کی پیا کرتا ہے استاد کی پیا کر دے میں تے نہیں پتا جڑا سنگی میرے نال نماز پڑھن واسطے آیا ہے وہ کی پیا کرتا ہے. نہیں مجھے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے. جناب ساڈا ایڈا سبب اللہ نال کوئی نہیں بس اللہ دے کیوں ہر شے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہی کر رہے ہیں یہ تو پتہ ہے سن. لیکن آج میں تجھے بھی پوچھتے ہو اللہ اس میں کی کر رہے ہیں اور ثبوت کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ کیا کر رہا ہے. میں کہہ جی ہوئی تو سارا کچھ ہی اللہ کر رہا ہے. بندے ماردا بھی ہو یہ جواندا بھی ہو یہ ٹکر بھی ہو ہی دیندا ہے ثبوت. میں کہ جناب ایڈے ثبوت ساڈے کول کوئی نہیں. اچھا پھر تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں بتاؤں اللہ کیا کر رہا ہے. جی بڑی مہربانی اور ثبوت کے ساتھ بتاؤ. میں بتاؤ جی انہیں تمہیں نہیں پتا تو نے بی ایس کر لیا ہے ایم اے میں آ گیا کتاب میں پڑھتا تجھے نہیں پتا. میں کہ جناب میں ان کو نہیں پتا. او شاہ جی تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں بتاتا ہوں. میں بتاؤ جی اللہ درود بھیج رہا ہے اللہ درود بھیج رہا ہے. میں کہا بابا جی کیوں ہے تو انت پتہ ہے وہ پڑھ قرآن نہ تو قرآن پڑھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. باقی ہر کام میں ہو سکتا ہے اللہ ناغہ کر لے. اس وقت کوئی بھی نہ مارے اس کی مرضی ہے کسی کو نہ پیدا کرے اس کی مرضی ہے. ناغہ ہو سکتا ہے مارنے والے کام میں وہ ناغہ کر لیتا ہے پیدا کرنے والے کام میں وہ ناغہ رزق دینے والے کام میں بھی اس کی مرضی ہے ناغہ کر لیتا ہے. تو کہے کہ رزق دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے ناغہ کیا ہو. تو کہہ رہا ہے کہ مار رہا ہے تو اس نے ناغہ کیا ہو. تو کہے وہ جلا رہا ہے ہو سکتا ہے اس وقت ناغہ کیا ہو. تو پھر جھوٹ تو نہیں بولنا. میں کہا بابا جی پھر تجھے کیا دو. کہا پھر سچ بولنا ہر کام میں وہ ناغہ کر لیتا ہے. جب کوئی کہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے تو بڑے ذوق سے کہہ دینا جس کام میں وہ ناغہ نہیں کرتا وہ ایک ہی کام ہے وہ اس وقت اللہ جو بھی کر رہا ہے اور کوئی دلیل نہ ڈھونڈ. یصلون علی النبی پڑھ بغیر کہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ محمد پہ درود ہی بھیج رہا ہے. یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ بغیر ناغے کے حضور کی ذات پہ درود بھیجتا ہے بار بار بھیجتا ہے اور پھر تجدد کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کہ جس دفعہ ایک دفعہ بھیج دیا تو دوسری دفعہ بھی ویسے ہی بھیجیا. اسی نماز پڑھیے دو نفل پڑھیے تو بعد دوسری باری بھی دو نفل نہیں تھیے تو وہ جائی ہوندے تیجی باری بھی نہیں تھیے تو وہ جائی ہونے چوتھی باری بھی نہیں تھیے تو وہ جائی ہونے. اللہ دا نہیں میں نے جو درود بھیجنے کا طریقہ محبوب پہ رکھا ہوا ہے یصلون تجدد ہے ویسا نہیں بھیجتا جس طرح ازل سے لے کے ازل بھی میری مجبوری ہے کہنے کی ورنہ اللہ اس سے بھی آگے ہے اور اللہ ازل و ابد والے معاملات سے بھی اوپر ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح میں ایک دفعہ محبوب پہ درود بھیجتا ہوں دوسری دفعہ اس طرح نہیں بھیجتا دوسری دفعہ اس سے کئی گنا بڑھا کے درود پھر تیسری دفعہ اس سے آگے بڑھا کے بھیجتا ہوں پھر چوتھی دفعہ اس سے آگے بڑھا کے بھیجتا ہوں. تو قبلہ یہ بات کرنے میں حقیقی راز یہ ہے کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ بغیر ناغے کے محمد پہ درود بھیجنا اور پہلے سے بڑھ کے درود بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ بغیر ناغے کے بھیجتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر محبوب پہ درود بھیجتا ہے. تو اب جس کا دل کرتا ہے کہ میرا تعلق بھی اللہ سے بن جائے میرا رابطہ بھی اللہ میں بھی اللہ دی پارٹی چوڑ جاؤں میرا تعلق بھی اللہ نال بن جاوے اللہ آڑا بن جاواں تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ وہ بھی درود میں ناغے کر کے درود نہ پڑھے بغیر ناغے کے درود پڑھا
اور وہ درود اگلے دن میں گھٹائے نہیں، جو دن آئے اس دن میں پہلے سے بڑھا کے درود پڑھے۔ واللہ باللہ تاللہ جو درود میں ناغہ نہیں کرتے، بلا ناغہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، 1400 سالہ اسلام کی ہسٹری گواہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آتا ہے کہ اس درود کی استقامت کی وجہ سے اور اس میں بغیر ناغہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اسے اپنوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ وہی پھر داتا صاحب بنتے ہیں، وہی بابا صاحب بنتے ہیں، وہی غوث پاک بنتے ہیں، وہی مجدد پاک بنتے ہیں۔ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق پاک سے لے کے بابا فرید تک، مولا علی سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر ولی تک، ہر فرد بھی اگر پیش کرنا پڑے تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جتنے ولی، جتنے غوث، جتنے قطب، جتنے ابدال ہوئے ہیں، اگر ان کے وظائف کو کنگالو گے تو بلا کسی شک و شبہ کے سب سے بڑا وظیفہ ان کا محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجنا ہی ہے۔ درود شریف عظیم مسئلہ ہے۔ ہم یہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ جو خوبصورتیاں بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف آپ سے سبحان اللہ کرانا نہیں ہے، صرف نعرے لگوانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے حسن کو دیکھیں، اس خوبصورتی کو سمجھیں، ان فضائل کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنے عمل میں درود شریف کو لے آئیں۔ دن رات کے معمولات میں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کو لے آئیں۔ خدا کی قسم جو بندہ اس پر استقامت کرتا ہے، میرا مالک اسے کسی پیڑ میں کمی نہیں آنے دیتا، کسی میدان میں ہزیمت نہیں اٹھانی پڑتی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تمام سلاسل طریقت جب بیعت کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، میں نے تو جتنے پڑھے ہیں مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا جس میں یہ وظیفہ موجود نہ ہو۔ چشتی ہو تب بھی، قادری ہو تب بھی، نقشبندی ہو تب بھی، سہروردی ہو تب بھی، اویسی ہو تب بھی، جس وظیفے کی یکسانیت آپ کو ہر شجرے میں ملتی ہے، یعنی باقی وظیفے وقت و وقت ہو سکتے ہیں، کوئی یا رحیم دا وظیفہ دست ہے، کوئی یا کریم دا وظیفہ دست ہے، کوئی یا حیو یا قیوم دا وظیفہ دست ہے، آپ کو اپنی جائی سارے سونے، لیکن جیڑا وظیفہ ہر کوئی دست ہے، وہ وظیفہ اگر ہے تو وظیفہ صرف حضور دی بارگاہ تے درود بھیجنا۔ یکسانیت ہے۔ کوئی فقیر، کوئی درویش آپ کو اگر راستہ دکھائے گا تو درود شریف کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ میرے جتنے سامعین مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، یا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ملک سے باہر بھی بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، بڑے پیار کے ساتھ اور خلوص گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں۔ اور تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ آج شعر ہماری پسند نہیں ہے، آج بلہ پسند ہے، آج بلہ ہماری پسند نہیں، آج سیکل پسند ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ اپنی پسند چھوڑ اور خدا کی پسند کو قبول فرما، اپنی پسند چھوڑ اور مصطفیٰ کی پسند کو قبول کر، یہ اصل میں تبدیلی ہے۔ تو آج میں آپ کو خدا کی پسند بتا رہا ہوں کہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اپنی ذات کو پہلے پیش کرتا ہے، درود کا حکم بعد میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے درود شریف۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فرض منصبی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ آقا پاک کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ مجھے امید ہے اس بھری محفل میں سے اگر ایک شخص بھی یہ تبدیلی لے کے اٹھا ہے تو ہم سب کی یہ محنت رائگاں نہیں گئی بلکہ مالک نے قبول فرما لی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اگر 10 دفعہ پڑھتے ہیں درود شریف تو نیت کر لیں آج سے ہم نے 20 دفعہ پڑھنا ہے، 20 کرتے ہیں تو 30 دفعہ کرنا ہے، 30 کرتے ہیں تو 40 50 بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ بڑھوتری ایسی ہے جو آپ کو اس جہان میں بھی بڑا کر دیتی ہے، اگلے جہان میں بھی بڑا کر دیتی ہے۔
اور سلسلہ علیہ حسینیہ حیدریہ کے پیر بھائیوں کو تو میں حکم دینے کی بھی پوزیشن میں ہوں کہ وہ آج سے عہد کریں کہ ہم نے جتنا پہلے درود شریف پڑھتے ہیں ہم اس کے ساتھ کم از کم 50 مرتبہ کا اضافہ ضرور کریں. یعنی اگر کوئی 100 والا ہے تو وہ آج کے بعد 150 پڑھے, 150 روزانہ پڑھتا ہے تو وہ 200 پڑھے. میری منت بھی ہے, میرا ادباً حکم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.